اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 24ویں پارے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوگی۔ اتنا حسین اور خوبصورت اصول قرآن پاک نے بیان فرما دیا۔ فرمایا نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی اور بدی ہمیشہ بدی رہے گی۔ برائی کی، گناہ کی معاشرے میں جتنی مرضی پذیرائی ہو جائے، اور اگر بڑے بڑے لوگ بھی خدا نہ خواستہ اس بدی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو بدی بہرحال بدی رہے گی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے پرسنالٹیز اور بڑے بڑے لوگ بھی اگر کسی گناہ میں ابتلا کا شکار ہو جائیں تو گناہ بہرحال گناہ ہے۔ بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑا آدمی، بظاہر بہت بڑی شخصیت کہلاتا ہو، لیکن اگر بے پردہ عورتوں کے بیچ وہ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ محض گفتگو ہے اور اس عمل پر وہ راضی ہے، تو وہ جتنا مرضی بڑا ہے گناہ تو گناہ ہی رہے گا، اس نے نیکی نہیں بننا۔ بڑی شخصیت اس ابتلا میں مبتلا ہو یا برائی کی بہت زیادہ پذیرائی ہو، لوگ برائی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو پھر بھی وہ اچھائی نہیں بنتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کام سارے لوگ کر رہے ہیں، بھئی سارے کیا، ساری دنیا کرے، لیکن برائی نے برائی ہی رہنا ہے، اس نے اچھائی نہیں بننا۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہتی ہے، وہ ہمیشہ نیکی ہے۔ کوئی بندہ اس بات کو اہمیت نہ دے کہ گلی سے روڑا اٹھانا چاہیے، نہ لوگ اس کو اہمیت دیں، نہ کوئی بڑا کام سمجھیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے تو یہ نیکی رہے گی، نہ لوگ توجہ کریں۔ لوگ بے شک یہی سمجھیں کہ لاکھوں روپیہ لگانا ہی صدقہ ہے، لوگ یہی سمجھیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہی رہے گا۔ نہ لوگ اس پر توجہ دیں، رویوں کو تلخ رکھیں اور جیبوں کو کھلا رکھیں، تو چونکہ مسکرا کے ملنا خیر ہے تو لوگوں کے چھوٹا سمجھنے سے اس خیر نے کوئی ختم نہیں ہو جانا، خیر تو خیر ہی رہتی ہے، شر ہمیشہ شر رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی، خیر کا کام ہمیشہ خیر کا کام رہتا ہے، برائی کا کام ہمیشہ برائی۔ اور پھر ایک اور بات بھی، برائی پر لیبل جتنا مرضی اچھا لگا لیا جائے، پیپر جتنا مرضی اچھا چڑھا لیا جائے، برائی کی وضاحت کرنے والے جتنی مرضی اچھی وضاحت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہمیشہ برائی رہے گی، وہ کبھی نیکی وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ یہ یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا دفاع کرنے والے بڑا بڑا تگڑا دفاع کرتے ہیں اور بڑا بڑا زبردست وہ اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اسے مزین کرتے ہیں، برائی پر بڑا میک اپ کرتے ہیں، پر برائی نے رہنا برائی ہے، وہ اچھائی بن سکتی نہیں۔ اور نیکی کے کام کو جتنا مرضی دبا لیا جائے، معاذ اللہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے کہ یہ پرانی باتیں، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ پرانا رواج ہے، جتنا مرضی کہا جائے کہ حالات بدل گئے ہیں، پر نیکی نے بہرحال نیکی رہنا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کر دی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں کی جائیں گی، نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی، یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ پھر ارشاد فرمایا اسی آیت مقدسہ میں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کو جب بدلنا ہو تو اسے اچھائی کے ساتھ بدل دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کو برائی کے ساتھ نہ بدلنا۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے بیچ بہت گہری عداوت بھی ہوگی، جن لوگوں کے بیچ اور تمہارے بیچ اگر عداوت ہوگی اور تم نے ان کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا تو ملے گا کیا، کأنہ ولی حمیم، وہ جس کے اور تمہارے بیچ گہری عداوت تھی نا،
اب تمہاری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی۔ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ عداوت والوں کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، پھر تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے ہیں، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ کیا معاشرے نے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹنے لگے، دوست بچھڑنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے، عداوتیں بڑھ گئی۔ اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا، لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا، اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا، اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی، میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے، تو مجھے آپ وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال۔ پھر غور کریں تینوں باتوں پر، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر۔ قربان جائیں، کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے چارپائی جو تھی وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔ آپ یہ حد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے۔ اتنا اعلیٰ عمل ہم اگرچہ سامنے والے کی رویے کے جواب میں تلخ ہوئے پر ہو گئے ہیں، اگرچہ معاشرے نے سخت کر دیا ہے پر کہیں کہیں سخت ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ہم رد عمل کے طور پر ہی ہوئے ہیں پر کچھ کمزوریاں ہماری طبیعتوں میں واقع ہو گئی ہیں، سبب چلیں کوئی بھی بنا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں طبیعت جو ہے وہ جملوں کی جگہ پتھر لے ہی آئی ہے، کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب میٹھے نہیں رہے، تھوڑے تلخ ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری بات سخت ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا احد کے دن، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا، حضور تکلیف میں تھے، قریبی حضور کے قریبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں، اور جو اتنی سخت برائی کرے اور پھر انہوں نے خالی شہید نہیں کیا، یعنی برائی کرنے کی حد کر دی کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی، ہونٹ مبارک کاٹ دیے،
ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معاذ اللہ، تکلیف میں حضور کو مبتلا کیا۔ اس ماحول میں اللہ کرے آپ اس درد کو سمجھیں۔ یہاں بھی کیا دعائیں یاد رہتی ہیں؟ یہاں بھی اب اس موقع پر آ کے بھی آپ نے نیکی کرنی ہے۔ کہتے جب ہم نے تڑپ کے کہا نا حضور آج کاری دیں دعا، یہ تباہ ہو جائیں، آج کریں آپ دعا، تو کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سبھی لوگ کہہ رہے تھے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے سنو، کیا تم بار بار سبھی لوگ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو؟ عبداللہ سنو، رب کریم نے مجھے نہ تانے دینے والا بنا کے بھیجا ہے نہ لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جملوں کے باتوں کے مقابلے میں بات پر غور کریں۔ فرمایا نہ ہم لعنت کریں گے نہ تانا دیں گے، مجھے پتہ ہے تیرا تو کون ہے، میں جانتا ہوں تیرے خان۔ یہ تو تانا ہے، یہ تو کچے لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اپنا لیول لو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کل کیا ہوتا تھا۔ او بھائی رہنے دے، یہ بات کر کے تو نے اپنے آپ کو زمین بوس کر لیا ہے، یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں، تیری ترتیب ہی غلط ہے۔ حضور فرمانے لگے سنو، دیکھیں دو باتیں، جواب میں دو باتیں۔ فرمایا نہ تو میں تانے دینے والا ہوں نہ لعنت کرنے والا ہوں، تو حضور پھر آپ کیا ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے میں دعوت دینے والا ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں۔ اگر کسی میں عیب آئے گا تو اسے تانا نہیں دیں گے، لعنت نہیں کریں گے، بلکہ اسے جا کے دین کی دعوت دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خطیب میں اور داعی میں فرق ہوتا ہے، واعظ اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے۔ خطیب نے تو خطابت چمکانی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کرنی، کوئی ایسا نقطہ چھوڑنا کہ لوگ واہ واہ کریں، لیکن داعی نے دعوت دینی ہوتی ہے، اس نے پیغام دینا ہوتا ہے کہ آؤ دین کی طرف آ جاؤ، آؤ۔ واعظ جو ہوتے ہیں نا، واعظ وہ واعظ کہتے ہیں، کوئی سٹوری چھیڑتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، اس میں کوئی رنگ بھرتے ہیں، لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن مبلغ یہ کام نہیں کرتا۔ مبلغ کی ڈیوٹی تبلیغ کرنا ہوتی۔ ہمارا زمانہ اس میں خطباء پیدا ہوئے، واعظین پیدا ہوئے، داعی نہیں پیدا ہوئے، اور لوگوں نے توجہ بھی دی تو خطیبوں کو، واعظین کو، داعی اور مبلغ کو توجہ۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر خطابت ایک سے بڑھ کر ایک۔ بہت سارے دوستوں کو میں کہتا ہوں اکثر محفلیں کرانے والوں کو کہ آپ کا مقصود خطاب سننا ہے، دعوت دین مقصود نہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے ایک خطیب کو سنا تھا، پھر اس سے پہلے ایک کو سنا تھا، پھر آپ نے ذہن بنایا کہ اب فلانے کو بھی سننا ہے، اب فلانے کو بھی بلا کے سننا ہے۔ تو یہ مقصود مطلب ذائقہ ہے، یہ مقصود یہ ہے کہ کوئی مطلب ایک شخص ایسا ہو کہ بڑھ کے ہو ایک سے دوسرا، لیکن آپ کا مقصود اگر دعوت دین ہو تو پھر تو دو جملے ہی کافی ہیں، ایک بندہ ہی کافی ہے۔ جس نے سیکھنا تھا تو وہ تو کہہ گئے تھے علموں بس کریوں یار، ایک کو حرف تینوں درکار، وہ تو کہہ گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے دو جملے سیکھ لیے تو سیکھ لیے۔ تو میرے عزیز آپ کبھی بھی کسی شخص کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں، ورنہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کڑن میں آ گیا ہوں۔ آپ ہر وقت نہ پھر لوگوں کے عیب بیان، لوگ اس طرح کے ہیں، لوگ اس طرح کے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، دیکھو آج اس فلانے نے یہ کہہ دیا، پھر آپ کی طبیعت لوگوں کے ہر وقت عیب ڈھونڈے گی، بیان کرے گی۔ اور اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگ گئے، ذہن بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے نا معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کمال کی بات یہ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے، دیر تک کہتا رہا، صدیق اکبر سنتے رہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ابوبکر صدیق اٹھ کے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے سب جھوٹ کہتا ہے، تو غلط ہے۔ دو تین جملے کہے تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیچھے دوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولتا رہا آپ تشریف فرما رہے، اور میں نے دو باتیں کی تو آپ آ گئے، تو کریم نے گویا حضور فرمانے لگے تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ او خدا کے بندے، جب تک تو چپ تھا نا، رب نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ لاوارث ہے تو؟ فرشتہ کھڑا تھا جو جواب دے رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا سن کے کہ دیکھو میرے ابو بکر کی شان، رب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جب تو خود بولا ہے نا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا لڑائی چمکانے کے لیے اور بلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے، تو چونکہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد حالات بدل گئے،
پھر معاملہ اور ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ نا ماحول فقیری کی طرف آ گیا، پھر ہم نے اوکھی رمز فقیری والی کے چڑھ سولی تے بہنا، پھر ہم نہ واپس آ گئے، پھر ہم نے کہا ختم ہو گئی بات۔ ایک بندے نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ وہ رو ہی پڑا۔ اس کے بعد ایک نے برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے نا، جو تو عیب میرے بیان کر رہا ہے وہ میرے اندر ہیں، بات پہ غور کرنا۔ آئے ہائے، کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے ابو بکر نے تو رلا ہی دیا، تڑپا ہی دیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا نہیں حضور میں جھوٹا ہوں، دعا کریں رب مجھے ہی معاف کر دے۔ کیا لینا ہے بدلے لے کے، چھوڑ دیں یار۔ ہر موقع پر لڑائی، ہر موقع پہ تلخی، اور اب یقین کریں اب تو نا پروموٹ، اب میں خاندانوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں دیکھتا ہوں کہ اب بیان جاری ہوتا ہے۔ دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو بیان جاری ہوتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، اب وہ بیان مارکیٹ میں آ گیا، اب اس پر تبصرے ہوں گے، کوئی کہے گا کہ وہ یہ کرتا ہے، کوئی کہے گا وہ یہ کرتا ہے۔ میں دیہات میں یہ دیکھتا تھا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا تھا نا تو اماں چھڑانے کے لیے پتہ کیا کہتی تھی، اس کہتی ہے بیٹا تجھے تو پتہ ہی نہیں، تو تے صرف آج سنیا نا، شروع تو انج کر دی، چھڑ دے میرا پتر، نہیں ٹھیک ہونا۔ تو یہ جو آپ نے اماں نے کہا ہے نا، یہ چھڑانے کے لیے نہیں کہا، یہ تو بات بڑھانے کے لیے کہا۔ یعنی کسی نے کہہ دیا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا، تو اب دوست اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ اوہو ہم تو یہ بتاتے نہیں تھے کہ تیرا بھائی کتنا خطرناک ہے، وہ تو فلانی جگہ بھی یہ کہہ رہا تھا۔ باتیں اب آپ ایک بیان دے دیتے ہیں، اور اب تو خیر ویسے بھی آسانی ہو گئی ہے، 10 بجے کے بعد عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں، پھر موبائل فون چلنے لگ جاتے ہیں، اور آسانی کر دی، کانفرنس کال بھی ہوتی ہے، اور آسانی ہو گئی، واٹس ایپ گروپ بھی بنتے ہیں، جو مرضی ہے کرو۔ اور اسی طرح کے کام بازاروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے کام دفتروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے کام ہر محکمے میں ہوتے ہیں، 2-4 لوگ فلانے نے یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ خوبصورت لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میٹھے، رسیلے، سنجیلے، مروت والے، با اخلاق لوگ یہ کام کرتے ہیں، انہیں گھن آتی ہے، وہ لوگوں کو دور نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، وہ عداوتیں نہیں پیدا کرتے، محبتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن الفت والا ہوتا ہے، الفت والا، میرا مومن ہوتا ہی پیار والا ہے، اور فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ یہ مشکات کے لفظ ہیں۔ میرے مومن سے تو لوگ پیار کرتے ہیں، اور میرا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ محبت کو فروغ دیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کسی نے شر کیا تو جواب میں آپ شر۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے۔ فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا، کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا، لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی، میں تلخ ہو گیا۔ اتنی دیر ہو گئی بات کرتے، ایک بھی نہیں سنتا یار۔ حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے، بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اذان پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آپ ذمہ داری پوری کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے، وہ وقت پہ دیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ، ایک نے بھی نہ مانی۔ میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں، یہ سارا تباہ ہو جائے، آج دعا کر دیں۔ کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے، دعا کریں۔ تو کہتے ہیں حضور اٹھے، وضو کیا، اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا، ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے، قربان جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو کرم فرمانا، ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف۔
اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دے نا دل جو تیرے پاس ہیں. مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور, میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا, حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا, کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں. فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا, اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. 1 2 3 4 لوگ نہیں, 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تھوڑا سا موقع دیں. اگر آپ برائی کا جواب فوری طور پر برائی سے دیں گے, یعنی میں پوچھ نہیں لینا, میں کر نہیں لینی گل, یعنی ایڈی جرت ہے کسے دی, واہ جی واہ. مثلا کیا کر لیں گے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا اور ہماری جو حضور نے توجہ فرمائی تو اس امر کی طرف فرمائی کہ اگر تم اسی طرح کرو گے نا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ. ایک بڑی عجیب بات, صوفیاء جو ہوتے تھے نا ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے, تو وہ جو بات کرتے تھے لگتا تھا گھول کے پلا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں جملوں میں بڑی تلخی, کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر, اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا. اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے گی, اب جو اینٹ پھینکے گا پتھر میں جواب ملے گا. اب دیکھنا ایک کی 10 سننی پڑیں گی, گنبد کی صدا ہے, جیسی کوئی کہے گا ویسی سنے گا. خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی, پھر ماتھا چوما, پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں. فرمانے لگے پتر آدھے رستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے, آدھے پہ اس نے بچھا دیے, تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی, تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہ گیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے. تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا. اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا. تو یہ تو نے کیا مطلب پہ کیا میں نے بھی کانٹے بچھانے؟ تو سن میرا پتر, تو نظام الدین کا مرید ہے, تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں, تیری اٹھانے کی ہے. اور سن, کانٹے اٹھاتے اٹھاتے کبھی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں, کبھی خون نکل آتا ہے, کبھی کبھی نا وہ چبھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ماس میں کب گھس گئے گوشت میں اور کب تکلیف شروع کر دیں. پتر گھبرانا نا. وہ شخص کہتا ہے حضرت تو پردہ کر گئے, زمانہ بیت گیا, بال کالے تھے سفید ہو گئے, کمر سیدھی تھی ٹیڑھی ہو گئی. لوگ کہنے لگے بابا کبھی غصہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آتا, اس لیے کہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹا بچھانا نہیں کانٹا اٹھانا ہے. تو بس ہم نے وفا کر کے گزار دی, آئے نہیں کبھی غصہ. ہمارے صوفیاء نے ایک پہلو اور بیان کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی اوقات پر نظر رہے نا, اپنے گناہوں کا احساس رہے, تو پھر انسان نا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا, پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے. ہماری نظر نا اپنی غلطیوں پہ کبھی ہوئی نہیں, ہمیں نظر آتی ہیں ساری زندگی سامنے والے کی کمزوریاں. اور ہم جب بھی سچ بولتے ہیں سامنے والے کے بارے میں بولتے ہیں, اپنے بارے میں کبھی سچ نہیں بولتے. اپنے بارے میں نا ہم حکمت والی باتیں کرتے ہیں, پردہ پوشی والی باتیں کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نہ تلخ ہو جاتے ہیں, ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں قبلہ ہوں, حضرت صاحب ہوں, سیٹھ صاحب ہوں, بزرگ ہوں, سیانا ہوں, مچور ہوں, علاقے کا برادری کا بڑا ہوں, میں زیرک آدمی ہوں, میرا کوئی کچھ میں کچھ ہوں. پھر ہم معاف نہیں کرتے, پھر تھوڑا کام خراب ہو جاتا ہے, پھر برائی کا جواب برائی سے دینے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے, ایک مکان کے قریب سے گزرے تو چھت سے نا ایک شخص نے خاک پھینکی, جلی ہوئی کسی چیز کی خاک ہوتی ہے, پنجابی ساکھ ہی دے, خاک پھینکی تو چہرہ انور بھی کالا ہو گیا, داڑھی کپڑے سفید تھے, سارے خاک آلود ہو گئے, بڑی بری حالت ہوئی. تو حضرت والا سے لوگوں نے کہا, مرید دوڑے کہ حضور اس کو ماریں گے. تو شیخ نے بلا لیا, رو پڑے, میں کچھ بھی نہیں کہنا ان کو. حضور ہمارے عالم کو, درویش کو, بزرگ کو, مرشد کو یہ کہا کچھ نہیں کہنا. حضرت ابراہیم بن ادم روئے,
فرمانے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتہ میں کتنا گناہگار ہوں؟ پتر میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ پھینکی جائے، آگ پھینکی جائے، جلا دیا جاؤں، تو شکر ہے کہ ابھی اس نے خاک پھینکی ہے، لہٰذا تم نہیں جانتے بالکل میں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ کم مستحق، مہربانی کرو انہیں کچھ نہیں کہنا، تمہیں نہیں پتہ کہ میرے معاملات کیا ہیں۔ بھائی جب آپ اس جگہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ کو کبھی کوئی اپنی بھی غلطی نظر آتی ہے، پھر تھوڑا انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ نیک بچا ہے، وہ میں ہوں جو بول رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح نہ کریں، واپس لوٹیں۔ اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے تو معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا، حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے کہ نہیں، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے، پھر جو عداوتیں ہیں وہ محبتوں میں ڈھل جائیں گی۔ دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔